بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بڑا سرپرائز دیا ہے اور جو ان کا عہدہ ہے وہ سنبھالنے کے تیسرے روز ہی بڑا سرپرائز دیا ہے اپوزیشن کو۔ انہوں نے جو کام کیا ہے، کیونکہ وہ ہیڈ آف جوڈیشری ہیں اور وہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن ہے، تو جو آنریبل چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے آج فوجی نمائندوں کے ساتھ ملاقات کرنا اور فوج کی جو کارکردگی ہے اور فوج کی خدمات ان کو سراہنا، اور ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ بڑی اہم ہے، اور اس کے بعد مخالفین کو بڑی تکلیف ہے اور ان کو یہ لگتا ہے، جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب تو ایک جج ہیں اور آنریبل جج ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کا نام استعمال کر کے جو گروپ بنا کر بیٹھے ہیں مریم نواز اینڈ کمپنی، تو وہ بیسیکلی بڑی تکلیف میں ہیں، اور حامد میر گروپ اور یہ سارے کے سارے کیوں تکلیف میں ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہوا ہے، اور یہ عمل درآمد سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ نسلہ ٹاور کو گرانے کے حوالے سے ہے۔ ناظم جوکھیو قتل کیس پر بھی اہم جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اوگرا آرڈیننس کے تحت جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جو پیٹرولیم کے مصنوعی بحران میں اور پیٹرولیم بحران میں ملوث ملزمان تھے، ان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس میں اوگرا آرڈیننس کے تحت ایف آئی اے کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو قانونی ڈسکس کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ ایف آئی اے کو اوگرا آرڈیننس کے خلاف ورزی پر درج کیسز میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت نے پٹرول بحران کیس میں گرفتار سابق ڈی جی آئل سمیت 5 ملزموں کی رہائی کا یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد صاحب نے ڈاکٹر شفیع الرحمان اور دیگر کی درخواستوں پر 10 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے ملزمان کے خلاف حیران کن طور پر مقدمہ درج کیا، جو کہ بہت کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ اوگرا آرڈیننس کے تحت کام کرنے والے حکام کو کارروائی سے استثناء دے دیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ایف آئی اے کو اوگرا آرڈیننس کے خلاف ورزی پر درج ہونے والے کیسز میں مداخلت کا حق یا اختیار نہیں ہے۔ اوگرا آرڈیننس کسی بھی قانون کے ماتحت نہیں ہے۔ شکایت درج کرنے کا اس کا اپنا مکمل طریقہ کار موجود ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ اوگرا آرڈیننس کے تحت ہونے والے جرائم میں اسی آرڈیننس کے تحت ہی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اوگرا آرڈیننس کی دفعہ 25 میں جرائم کی سزائیں بھی مقرر ہیں۔ اوگرا آرڈیننس ایف آئی اے کے شیڈول جرائم میں شامل نہیں ہے۔ فیصلے کے مطابق ایف آئی اے ایکٹ 1974 صرف شیڈول جرائم کے معاملے میں مداخلت کی اجازت دیتا ہے۔ منسٹریل کمیٹی نے پٹرول بحران پر ایف آئی اے کو معاملے کی فرانزک تحقیقات کا اختیار دیا تھا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ایف آئی اے نے منسٹریل کمیٹی کی ہدایات پر عمل نہیں کیا اور انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا، اور مقدمے میں ان لوگوں کو جو اس میں نامزد کیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ملزمان پر فراڈ یا کسی کو مالی نقصان پہنچانے کا کوئی براہ راست ثبوت بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ ملزمان نے اپنے تمام اثاثے انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کر رکھے ہیں۔ تفتیشی افسر نے ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کے کوئی شواہد اکٹھے نہیں کیے۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم 3 ماہ سے جیل میں قید اور مزید تفتیش کے لیے ایف آئی اے کو درکار بھی نہیں۔ سابق ڈی جی آئل سمیت دیگر ملزموں کو لامحدود وقت تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، اس وجہ سے ان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ اب اگر تو کوئی سکم رہا ہے، قانونی سکم ہے اور ایف آئی اے کے کیسز میں، کیونکہ جو انہوں نے اوگرا آرڈیننس کے تحت جرائم کیے ہیں ان کو تو عدالت ڈسکس نہیں کر رہی۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اوگرا آرڈیننس کے تحت جو جرائم ہوں گے اس میں ان جرائم پر کس کے پاس اختیار ہے، کون کارروائی کرے گا، کیسے کیس چلے گا، کیسے مقدمہ ہوگا، اس کی تفصیلات درج ہیں۔ جب اس کی تفصیلات پہلے ہی درج ہیں تو پھر ایف آئی اے نے کیوں اس میں مداخلت کی ہے، یہ ایک قانونی سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ایف آئی اے نے کیونکہ غیر قانونی طریقے سے یہ سارا کچھ کیا ہے، اس وجہ سے عدالت نے اس کو کالعدم قرار دیا، عدالت نے ان کی ضمانتیں منظور کی۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور ناظم جوکھیو قتل کیس میں جو نامزد ملزمان تھے ان کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی ناظم جوکھیو کی بیوہ کی طرف سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس میں 780 دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں۔ عدالت نے پہلے یہ جو 780 کی درخواست تھی اس کو پینڈنگ رکھا تھا،
اور عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جب چالان آئے گا چالان کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ کوئی ریلیف دینا ہے 780A کا کوئی ریلیف بنتا ہے نہیں بنتا، یہ ساری چیزیں ہم بعد میں بتائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ آج جب چالان سبمٹ ہو گیا تو چالان سبمٹ ہونے کے بعد عدالت میں دلائل مکمل ہوئے ملزمان کے وکلاء کی طرف سے بھی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا اوفینس نہیں ہے، جبکہ جو مدعی ہے، مدعی کے وکلاء کا یہ کہنا ہے یا وکٹم فیملی کا یہ کہنا ہے اور ان کے وکلاء کا کہ یہ دہشت گردی کا اوفینس ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر الطاف حسین کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی، جہاں کیس کی تفتیشی افسر کی جانب سے جمع کرائے گئے حتمی چالان پر فریقین نے دلائل دیے۔ مقتول ناظم جوکھیو کے بھائی افضل جوکھیو نے مقدمے میں PPP کے رکن صوبائی اسمبلی جام اویس اور ان کے بڑے بھائی رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم، ان کے 7 ملازمین اور گارڈ کو نامزد کیا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ملزمان نے ناظم جوکھیو کو 3 نومبر 2021 کو رکن اسمبلی کے عرب دوستوں کو شکار سے روکنے پر اغوا کیا اور تشدد کر کے قتل کیا۔ جو مقتول 27 سالہ ناظم جوکھیو سٹیزن جرنلسٹ اور اینیمل رائٹس کے کارکن تھا اور ان کی لاش ملیر میں جام اویس کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئی تھی۔ حتمی چالان پر دلائل دیتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل مظہر جنیجو صاحب نے کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 190 کے تحت درخواست دی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر لی جائیں۔ انہوں نے دلائل دیے کہ ملزمان کی جانب سے جرم دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ ناظم جوکھیو کا قتل عوام میں خوف اور بے چینی پھیلانے کے لیے کیا گیا۔ وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ تفتیشی افسر کو FIR میں انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی دفعہ 7 شامل کرنے کا حکم دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تفتیشی افسر نے کیس سے اغوا کی دفعات ختم کر دی ہیں اور 6 نامزد ملزمان کو کیس سے بری کر دیا ہے، جبکہ ان کو بھی چارج شیٹ میں ہونا چاہیے اور ان پر جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 365 ہے اغوا کی، اس کو دوبارہ شامل کرنا چاہیے، جبکہ جو ملزمان صفائی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو ریلیف مانگا جا رہا ہے یہ غیر قانونی ہے۔ 302 کا مقدمہ ہے، 302 کا چالان سبمٹ ہو گیا ہے اور یہی کافی ہے۔ اب عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت اس میں 780A بھی ایڈ کروائے گی اور 365 جو ختم کیا گیا تھا ایبڈکشن کا، اغوا کا، اس کو بھی دوبارہ ایڈ کرے گی اور جن 5 ملزمان کو معصوم ڈکلیئر کیا گیا تھا ان کو بھی دوبارہ اس کیس میں نامزد کرے گی۔ دوسری طرف جو نسلہ ٹاور کا انہدام ہے وہ مکمل ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے۔ یہ جب ہم سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کی بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک مراسلہ بھی لکھا گیا تھا اور وہ جب بطور چیف جسٹس تھے تب بھی لکھا گیا تھا کہ مجھے سیکیورٹی جو میرے پاس ہے وہ اس کو برقرار رہنے دیا جائے کیونکہ میری اور میری فیملی کی جان کو خطرہ ہے۔ تھریٹس ہیں جن زرداری مافیا اور جن لوگوں کے خلاف چیف جسٹس گلزار صاحب نے کام کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوگی ان لوگوں کو، تو اس وجہ سے وزارت داخلہ کے اس عمل کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جان داؤ پر لگا کے مافیاز کے خلاف کاروائیاں کی ہیں اور مافیاز کو جو اس مقام پر پہنچایا ہے اور ان کی چیخیں نکلی ہیں، تو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور وزارت داخلہ نے ان کی درخواست منظور کی ہے۔ تو انہوں نے جو نسلہ ٹاور کے انہدام کا حکم دیا تھا اس پر آج عمل مکمل ہوا ہے۔ شارع فیصل پر بنی غیر قانونی بلڈنگ نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ سروس روڈ پر قبضہ کر کے بنائی گئی 16 منزلہ عمارت کو گرانے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا تھا اور 68 دن کے بعد جو نسلہ ٹاور گرانے کا کام مکمل ہوا۔ 27 نومبر 2021 کو یہ شروع کیا گیا تھا اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ اس کو گرایا جائے اور جو اس میں جن کو نقصان ہوا ہے ان کا حق، متاثرہ خاندانوں کو اس کا حق بھی دیا جائے۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کے 49 رکنی وفد نے لیفٹیننٹ کرنل ہاشم باجوہ کی سربراہی میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ملاقات کی۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ افواج پاکستان ملکی سالمیت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس میں جو ملاقات تھی اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اور انہوں نے وفد کو آئین اور آئینی اداروں کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء بھی موجود تھے۔
چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ افواج پاکستان ملک کی سالمیت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں اور افواج پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کے ضابطے بھی آئین میں درج ہیں۔ افواج ناگہانی آفات کے دوران سول اداروں کے ساتھ مل کر اپنی جو عوامی خدمت ہے وہ جاری رکھتی ہیں اور افواج پاکستان پر پوری قوم کو فخر ہے۔ ساتھ ہی جو چیف ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس آفس کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کی آفس کی اور جو آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا آفس ہے ان کی، اور وزیر اعظم سے ملاقات، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک کے بڑے آپس میں مل بیٹھیں گے نہیں تو کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے عدالتی نظام کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، ان کو عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر ایک وزیر اعظم کی نہیں سنی جائے گی تو پھر کس کی سنی جائے گی؟ اور وزیر اعظم کو بھی اگر اپنی پریس کانفرنس میں ہی پیغام پہنچانا ہے، اور ملاقات جیسے ایک وقت تھا کہ آرمی چیف اور جو اس وقت کے نلائق وزرائے اعظم ہوا کرتے تھے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی، کبھی عرصے بعد ملاقات ہوتی تھی، اور اب آپ کو صبح و شام باجوہ صاحب اور عمران خان اکٹھے نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اعتماد ہے۔ یہی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تاکہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں، ڈسکشن ہو۔ لیکن مخالفین کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ ایک آج اتنے بڑے وفد کی جو لیفٹیننٹ کرنل ہاشم باجوہ کی سربراہی میں، اور پھر وزیر اعظم سے جو ممکنہ جو ان کی ملاقات ہے اس کی وجہ سے مخالفین بڑی تکلیف میں ہیں، اور انہوں نے ابھی سے پریشان ہونا شروع کر دیا ہے اور ابھی اور پریشان ہوں گے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسی دور میں عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ریویو پٹیشن لے کر آئے گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔